عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ تعالیٰ ہم سورت کے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں، اور میرے خیال میں دو جو ہے اس بار انشاءاللہ سورت مزید باقی ہیں پڑھنے میں۔ یہ آج کی جو آیات ہیں 78 سے لے کر 90 تک جو ہے تقریباً 12-13 آیات ہیں، 12 آیات ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آیات علم سے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا، ہم انشاءاللہ ان کا ترجمہ دیکھیں گے، اور اس میں جو احکام ہیں وہ بھی علم سے جو ہے ان پہ بھی تھوڑا غور و فکر کریں گے۔ تو جو پہلا جو ہے وہ مجھے اس دفعہ جو قرآن پاک کے مضامین ہیں جو ہم دیکھتے ہوتے ہیں، وہ سلائڈ لگا میں بھول گیا ہوں، انشاءاللہ میں اس میں ایڈ کر دوں گا۔ تو یہ مقام وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ میں قیام ہے اس کی شدت اختیار کر چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اور آپ کو جو ہے یہاں سے ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا تھا، لفظ استفزاز آیا تھا، تیسری مرتبہ لفظ آیا تھا، اور اس کے مطلب تھا کہ بے دخل کر دینا، جو ہے وہ نکال باہر کرنا۔ تو کفار مکہ جو تھے، قریش مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح البار کرنے کی مکہ سے جو ہے وہ مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، اور آپ کو باہر نکال کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ اس مقام پہ تو یہ تدبیریں تھیں، بعد میں وہ خیر قتل کرنے کی جو ہے وہ اس سازش بھی انہوں نے اس میں ایڈ کر لی۔ تو وہ مقام ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور جو ہے پیشن گوئیاں کی گئی، آپ کی ہجرت کی پیشن گوئی کی گئی، آپ کی جو ہے وہ یہ مکہ میں جو ہے وہ فتح کی پیشن گوئی کی گئی، آپ کو جو ہے پورا آپ کے دین کی دوسرے ادیان کے اوپر غالب آنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ تو یہ ساری پیشن گوئیاں جو ہے یہ کی گئی اس مقام پہ اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدید مشکلات کا دور تھا، اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو جہاں جہاں بھی آپ کو مشکلات کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، تو ساتھ ساتھ ایک کام ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے یہ مشترک ہے قرآن مجید کے اندر، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار کرنے، نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز قائم کرنے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، رات کو قیام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجموعی طور پر جو تعلق قائم کرنا ہے اس کو مضبوط کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ جتنی دنیا کی مشکلات ہیں، دیکھیں مشکلات بہت بھاری ہوتی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی مشکلات دنیا کے عام انسانوں پہ زیادہ جو ہے بھاری ہوا کرتی ہیں۔ تو ان کو انگیز کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف ایک چیز جو بہت زیادہ مددگار ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت و اعانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور تعلق کو جو ہے استوار کرنا۔ اور یہ ہم اس پورے اس مضمون کو سب سے بہترین انداز کے اندر سورہ مزمل کے اندر بیان کیا گیا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ آپ راتوں کو کھڑے ہوں، اور آپ جو ہے بڑا بھاری بوجھ آپ پہ ڈال دیے گئے ہیں نبوت کا، اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ جو ہے نا یہ رات کو اللہ کے حضور قیام کیا کریں، تو آپ کی آدھی رات جو ہے اس سے بھی زیادہ آپ کی جو ہے قیام میں گزرے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دن میں آپ جو ہے یہ کار نبوت کے کام اور تبلیغ کے کام اور لوگوں کو دعوت کا کام دیا کرتے تھے، اور رات کو آپ سارا دن جو ہے ساری رات کو اور اسے آدھی رات اور اس سے بھی زیادہ جو ہے آپ اتنا کھڑا ہوا کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ تو پھر آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کو تھوڑا سا اس کو کسی کے اندر آپ جو ہے کم کر لیں، اس کو 1/3 رات کر لیں۔ تو اندازہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کام ہے، جتنی مشکلات انسان کے اوپر آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بغیر، اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر بھی ان مشکلات بھی آتی ہیں، ان مشکلات کا ان مشکلات سے تو کوئی جو ہے وہ نسبت نہیں ہے، لیکن جب ہی مشکلات ہیں تو اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس سے مناجات کریں، اس سے بات کریں، اس سے تعلق قائم کریں، اس کی عبادت، اس کے اذکار مناجات سارے کریں، تو دیکھیں کہ یہ مشکلات جو ہیں یہ بالکل ایسے محسوس ہوگی جیسے مشکلات تھیں۔ تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے فرمایا گیا، جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پہ اقم الصلاۃ،
अकीम सलात, ये जो है अमर का सीगा है, कायम करो, अकीम कायम करो, खड़े हो जाओ, कायम करो, सलात सलात को कायम करो, लिदलू के शम्स जो है, लिदलू जो है गुरूब आफ्ताब, जवाल आफ्ताब को कहते हैं, जब जवाल हो रहा हो आफ्ताब का, जवाल आफ्ताब के 3 जवाल होते हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जवाल आफ्ताब से जो है नमाज को कायम करो। दला का यदलु को दलकन, ये वर्ब है, और दलकन जो है ये मस्दर है। ढलकना झलकना जो है नीचे जाना, जवाल जो जिसे हम कहते हैं जो है वो उसके, तो दिलू के शम्स जो है जवाल आफ्ताब के मानों के अंदर है। और फिर आगे फरमाया इला गसक लैल, अच्छा जो पहला जवाल दिन में आता है उस वक्त से, यानी जब सूरज निस्फ नहार पे होता है, जो ही निस्फ नहार से जरा सा सूरज जो है तब्दील होता है, जिसमें साया बनना शुरू हो जाता है, तो वो जवाल है। तो उस वक्त से लेकर कब तक, इला गसक लैल, गसक अंधेरे को कहते हैं, लैल रात, रात के अंधेरे तक। और गसका जो है वर्ब भी है, गसका यगसे को गसकन जो है ये अंधेरे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अंधेरे के लिए और भी लफ्ज हुए जो है वो आए हैं। और ये गसक लफ्ज जो है अगर सीन की जबर के साथ हो तो अंधेरे के लिए, और अगर सीन की जेर के साथ हो गसाक गसकान, तो फिर जो है ये जख्मों में जो पीप भरना या आंखों के अंदर जो आंसू आ जाना, तो उसमें इसी वजह से गसाक जो है पीप के मानों के लफ्ज, पीप के अंदर पीप के मानों के लिए भी होता है गसाक। और गसक कौन सा अंधेरा है, मैंने जैसे कहा कि अंधेरे के बड़े शेड हैं कुरान मजीद में, 5-6 अल्फाज आए हैं कुरान मजीद के लिए। देखें जब सूरज जब जो जब जब तुलू और जब तुलू या गुरूब हो रहा उस वक्त अंधेरा, फिर जब सूरज इस तरह से नीचे चला जाए अंधेरा है, जब चीज़ें नजर आ रही हैं, फिर चीज़ें जब गायब हो जाती हैं, और फिर एक अंधेरा वो है जब बिल्कुल इंसान जो है वो और हर कुछ सो जाता है और बिल्कुल सुकून हो जाता है। तो ये शेड्स अंधेरे के, और कुरान में इस तरह अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो अल्फाज भी आखिर पे कुरान मजीद में इस सबक के साथ आपके साथ ऐड कर दूँ इस मालूमात के लिए। इस वक्त व कुरान अल फज्र, और फजर के कुरान। अच्छा, कुरान अल फज्र का तर्जुमा है फजर का कुरान, यानी इसको भी कायम करें। तो हुक्म तो ऊपर आ गया, किस किस चीज को कायम करें, अस्सला नमाज को कायम करें, और किस वक्त से किस वक्त तक ये बताया गया, और कायम करें कुरान अल फज्र, फजर के कुरान को, फजर के कुरान को। तो फजर के कुरान से मुराद जो है हम इसको देखेंगे, ये नमाज फजर में कुरान का पढ़ना है, ये बिल इत्तफाक है। इन कुरान अल फजर, इन कुरान, बेशक फजर का कुरान, या बेशक नमाज फजर में कुरान का पढ़ना, काना मशहूदा है, काना है, मशहूदा मशहूद है, हाजिर होने का वक्त जो है, हाजिर हुआ, या जो चीज़ हाजिर की गई, या जिसमें इंसान का जो है वो हुजूरी हो, जैसे कहते हैं ना इंसान हाजिर होने का वक्त है। शाहिदा यशहदु शहादतन व शुहूदन, मौजूद होना, हाजिर होना, तो हाजिर होने का वक्त है ये, आप कह रहे मशहूद, हाजिर किया गया, मौजूद, हाजिर होने का वक्त, ये सारे मानी हैं इसके। इसकी थोड़ी सी तफसीर जो है अभी हम उसमें देखते हैं। वो मिनल लैल, और रात में से, या रात को, फतहज्जद पढ़ो, फिर रात को तहज्जुद, और पढ़ो रात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया। अब देखिए नमाज के पढ़ने का हुक्म दिया गया कुछ औकात में, फिर फजर की नमाज का, ये तकरीबन 5 नमाजें आ जाती हैं, अभी हम इस पर देखते हैं। वमिन अल-लैल फतहज्जद, और रात को तहज्जुद भी पढ़ो, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है। अच्छा, तहज्जदा एक जो है वैसे तो इसका जो वर्ब होता है हजदा, जो है वो आप कह लें कि जैसे ये हा और जीम और दाल, ये इसका मादा होता है, उसी से बाबे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है बाब तफाउल जो है वो तहज्जदा, ये तहज्जदो तहज्जुदन, रात का जागना, या रात को जो है तहज्जुद पढ़ना, रात को जाग कर सोकर उठना, ये सारे मानी इसके होते हैं। बिही नाफिलतन लक, रात को पढ़ो, इस बिही, इसके साथ, यानी इसी कुरान के साथ, नाफिलता, ये नाफिला है। आप नाफिला के लफ्ज आपने सुना होगा, जिनको हम चीज नफल कहते हैं, इजाफी, नफल की जमा है नाफिला असल में। तो नफला जनफुलु नफलन, ये वर्ब भी है, इसका माना जायफ, इजाफी होना, जायद होना, उसी से नाफिला है, जिसे हम उर्दू जुबान में नफल कहते हैं। देखिए हम जब
फारज सुन्नत और आगे नफल पढ़ते थे, वो नफल वही नफल है, यानी ये इजाफी है होते हुए, ये आप पे ऊपर यानी जो है जो जो इजाफी से मुराद है ये एक्स्ट्रा है आपके लिए। ये देखिए नमाज के अलावा यानी आपके ऊपर ये एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, इजाफी है। जो नाफिला है फिर नफल की जो है नाफिल इजाफी जायद उसकी मुअन्नस जो है नाफिला। असा मुमकिन है तो करीब है, इस बात का इम्कान है अन के जब आसा आप वो पहुंचाए, कौन रब्बों का आपका रब पहुंचाए आपको जो है मकाम महमूदा, मकाम महमूद पर आपको पहुंचाए। ये वही मकाम महमूद है जिसका हम दुआ में नमाज अज़ान के बाद की जो दुआ होते हैं तो हम जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब से इस मकाम महमूद पर पहुंचाने की दुआ करते हैं। तो फरमाया गया कि शायद आपका रब करीब है, आपका रब आपको पहुंचाए मकाम महमूद तक। अच्छा, ये मकाम महमूद क्या है? हम किया गया मकाम है, महमूद खलाइक का मर्तबा और मकाम है, यानी जितनी मखलूक है तो वो जो है हमद और तारीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो जो यानी खल्क में से जो सबसे ज़्यादा जो है तारीफ करने का जो मकाम है जो जिस पे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे उम्मीद है वो मकाम मुझे अता किया जाएगा मखलूक में से, तो मकाम और मर्तबा है। और इसी से नबी करीम इसी मर्तबे और मकाम की निस्बत से नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम शफात अता फरमाया जाएगा जो है, यानी वो मकाम महमूद में का एक हिस्सा है मकाम शफात भी, जिसमें आप अपनी उम्मत और इंसानों की जो है शफात कर सकेंगे। इस साथ इनके तर्जुमा पढ़ लेंगे। पढ़ना चाहता है? अनम्यूट। नमाज कायम करो ज़वाल आफताब से लेकर अंधेरे तक, और फज्र के कुरान का भी इंतज़ाम करो क्योंकि कुरान फज्र मशहूद होता है। और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है, बईद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर साज कर करे। जज़ाकल्लाह। अब देखें कि सबसे पहले तो इनमें नमाजों का हुक्म दिया गया है, और बहुत से उलमा और मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये पांच की पांच नमाजों का जिक्र जो है यहाँ पे कुरान इन इन इस आयत करीमा के अंदर जो है ये मौजूद है, एक ही आयत करीमा के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या कैसे है नमाजों का हुक्म। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर में 5 नमाजों का जो है वो फर्ज की गई आपके ऊपर। तो इस आयत करीमा से मालूम होता है कि ये इशारा जो है ये इशारा किया गया है उन्हीं 5 नमाजों के औकात की तरफ इशारा किया गया है। आप देखें कि बहुत सही बिल्कुल अहादीस सहीह के अंदर हमें मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 5 नमाजों के औकात जो है बताए हैं। और ये नबी वसल्लम की मारूफ हदीस है जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 2 दिन मेरे पास जो है तशरीफ लाए, एक दिन उन्होंने मुझे जो है नमाजें पढ़ाई जो है फजर से लेकर जो है वो जोहर तक इशा तक तमाम नमाजें पढ़ाई, और ये सारी की सारी अव्वल वक्त के अंदर पढ़ाई, बिल्कुल अव्वल वक्त के अंदर जब नमाजों के वक्त औकात शुरू होते हैं। और फिर दूसरे दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मुझे बहुत ताखीर से नमाजें पढ़ाई, यानी बिल्कुल वो नमाजों के वो औकात बताए जो जिनमें उसके बाद नमाजों का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो उन औकात तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 5 नमाजों के औकात हैं और तुम्हारे लिए इनके दरमियान है, यानी तुम्हारा बेहतरीन इन जो अच्छा वक्त है वो तुम इन औकात के दरमियान में पढ़ो। यानी ये रेंज भी बता दी गई किस रेंज में अगर किसी ने की नमाज जो है मिस हो गई है नमाज जमात से या ताखीर हो गई है तो वो इन औकात के अंदर पढ़ सकते हैं। तो ये हमें हदीस मुबारका से मालूम है औकात। अब लेकिन जो है वो अगर यानी ये औकात हमें ना बताए गए तो इस इशारा ये जो इस आयत मुबारक के अंदर किया गया है मुश्किल था कि हम मालूम करते कि ये किन नमाजों के औकात है। लेकिन अब जबकि हमें मालूम है औकात तो उस जो है वो औकात के तयन से
ہم جو ہے ان اشاروں کو اس سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے 5 نمازوں کی طرف کیا اشارہ کیا گیا. دیکھیے جس میں لفظ اہم لفظ ہے دلوک لفظ لے تو آگے وہ ہے لیکن دلوک ہے. دلوک کا جو دلوک پہ نمازوں کو قائم کرو اکی مثلاتا لدلوک الشمس یعنی دلوک الشمس پہ نمازوں کو قائم کرو. ایک پہلا حکم یہ آ گیا. تو دلوک کے معروف معنی جو ہیں وہ زوال کے ہیں. آپ دیکھیے علماء نے ظاہر ہے جب اس کو لفظ کو زوال کو لیا ہے تو وہ جو معروف معنی تھے زوال کے یا عرب جو جس معنوں میں زوال کو لیتے تھے تو کہتے تھے کہ زوال جو ہے وہ 3 زوال ہے شمس کے سورج کے 3 مدارج ہیں. اچھا پہلا درجہ وہی ہے جب سورج مغرب کی طرف سمت تبدیل کرتا ہے. دیکھیے وہی ہوا ہے جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ نصف النہار پہ ہے تو ذرا سا نصف النہار کے بعد جو ہے جب زوال شروع ہوتا ہے تو یہ پہلا سورج کا زوال ہے. اچھا دوسرا زوال وہ ہے اچھا یہ تو بالکل آپ کے سروں کے ہمارے سروں کے اوپر جو ہے وہ سورج ہے. اب جب سروں سے سورج ڈھل کر ہماری جو ہے وہ آنکھوں کے زاویے میں آ جاتا ہے آنکھوں کی سیدھ میں آ جاتا ہے جسے عربی میں وہ ایک اس کی اصطلاح ہے مر العین جو ہے یعنی آنکھوں کا آنکھوں سے دیکھا جانا. یعنی آپ کو سر آسمان کی طرف اوپر اٹھا کر منہ جو ہے نہیں دیکھنا پڑتا بلکہ آپ جو ہے جب ہورائزن پہ یا آپ مغرب پہ کی طرف منہ کرتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو آپ بغیر جو ہے آسمانوں کی طرف سر اٹھائے آپ جس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ان نگاہوں کے ذات تو یہ دوسرا زوال ہے. یعنی آپ کے سروں کے اوپر سے نصف النہار سے آپ جو ہے زوال اس کا مزید بڑھ کے اب جو ہے وہ اطراف کی طرف جا رہا ہے جو ہورائزنز ہیں ان کی طرف جا رہا ہے. تو یہ لیکن اس سے پہلے آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا زوال وہ ہے جب سورج ڈھلتے ڈھلتے بالکل ہورائزنز پہ پہنچ گیا ہے اور ہورائزن سے بھی جو ہے نیچے چلا گیا ہے یعنی چھپ گیا ہے اندھیرا غروب ہو گیا ہے تو یہ تیسرا زوال ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 زوال ہیں. تو علماء مفسرین نے جنہوں نے جو ہے وہ ان سے نمازوں کے اوقات بتائے ہیں جو کیے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان اوقات میں 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے مراد ظہر کی نماز ہے. ظاہر ہے جب پہلا زوال شروع ہوتا ہے ہم ظہر پڑھتے ہیں. دوسرا زوال جب جو ہے وہ سورج ہمیں جو ہے بالکل آپ کہہ لیں کہ بالکل نصف النہار اور غروب کے درمیان کے اوقات میں پہنچتا ہے تو وہ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اور تیسری نماز ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے جو ہے ہورائزن سے نیچے چلا جاتا ہے افق سے تو وہ پھر جو ہے مغرب کی نماز ہے. اب 3 نمازوں کا جو ہے وہ ذکر یہاں پہ آیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ 3 کا ہو گیا. پہلے زوال سے ظہر کا وقت شروع ہوا دوسرے عصر اور پھر تیسرے مغرب کا وقت ہو گیا. اس کے بعد فرمایا الی غسق اللیل یعنی اندھیرے کے چھا جانے تک. اب غسق جو ہے اندھیرے کے گہرا ہونے کو کہتے ہیں. تو جب خاص طور پر جب جو سفیدی ہے اور جو افق پہ اوپر جو آپ دیکھیں ہورائزن کے اوپر پہ جو سرخی کا نا جو جس کو شفق کہتے ہیں شفق کا غائب ہونا جو ہے وہ غسق ہے. یعنی وہ اب اندھیرا چھا گیا ہے اور تھوڑا سا ٹائم کہہ لیں 1 گھنٹہ تقریباً سے کچھ زیادہ جو آپ کہہ لیں وقت جب جتنا گزر جائے غروب کو تو یہ وہ وقت ہے اور یہ غسق کا ٹائم ہے. اور یہ جو ہے اس کو عشاء کا ٹائم بھی یہی ہے فرمایا کہ اس وقت بھی نماز پڑھے. تو 3 جو ہے غروب 3 جو زوال کے وقت نمازیں چوتھی جو ہے اندھیرا گہرا ہو جانے پر ابتدائی رات کا جو جسے کہتے ہیں وہ چھانے پر نماز کو جو ہے وہ قائم کرے. اب 4 نمازیں ہو گئی اور پھر فرمایا قرآن الفجر اور فجر کے وقت قرآن کو پڑھو. تو اس سے بھی مراد یعنی بالاتفاق یہی ہے کہ اس سے مراد فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا نہیں ہے بلکہ فجر کے وقت نماز میں قرآن کا پڑھنا ہے. تو اس لیے کہ قرآن مجید میں نماز کے لیے یہ بالکل لفظ اسی طرح آئے ہیں. ہر دفعہ قرآن نماز پڑھنے میں قرآن مجید کو نہیں کہا گیا کہ تم نماز پڑھو. صلاۃ کا لفظ ہر جگہ نہیں لایا گیا بلکہ کہیں کہیں پہ اس کا کوئی جز مراد لیا گیا اور اس سے نماز مراد لی گئی ہے. مثلا کہیں پہ تسبیح کیونکہ ہم قرآن نماز میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کہیں پہ حمد مراد لے کے نماز جو مراد لی گئی ہے کیونکہ حمد بھی کرتے ہیں. ذکر کا کہا گیا قیام اور رکوع اور سجود کو کا ذکر کر کے بھی نماز مراد لی گئی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہاں پہ تلاوت قرآن سے جو ہے فجر کے وقت جو تلاوت قرآن ہے جو نماز کے اندر اس سے مراد فجر کی نماز لی گئی ہے.
تو یہاں پہ یعنی فجر کے وقت قرآن کے پڑھنے کا مطلب محض قرآن پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن نماز کے اندر قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی کے جو ہے وہ وجہ سے پھر آپ فجر کی نمازوں کے اندر اہتمام کے ساتھ نصف طویل جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے۔ بالعموم نبی کے وسلم جو ہے وہ جو قصار صورتیں، جو مختصر صورتیں ہیں عام نمازوں کے اندر، جیسے باقی نمازیں ان کے اندر تو آپ مختصر اختصار والی پڑھتے تھے، قصار صورت ہی پڑھتے تھے، اور آپ نے ان کا حکم بھی دیا ہے کہ بہت زیادہ طویل جو ہے قرات نہ کیا کرو، نمازوں کے اندر لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لیکن فجر کے اندر خاص طور پر آپ جو ہے اہتمام کرتے تھے جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ اس طرح، اس جہاں سے فجر کی نماز کی جو اہمیت ہے اس کے بھی جو اطلاق ہوتا ہے، اس کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں قرآن الفجر کا مشہودہ، فجر کی نماز، فجر کی نماز میں تلاوت جو ہے بڑی حضوری کی چیز ہے، اور یہ یعنی دل و دماغ بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو ہے یکسو ہوتے ہیں۔ انسان اٹھ کے صبح جب دن انسان کا اب نیند پوری کر کے اٹھ رہے ہوں تو اس وقت جو ہے دل زیادہ لگتا ہے نماز میں اندر اور تلاوت میں، اور انسان کنسنٹریٹ کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی ہے مشہود ہونے کا، یعنی شاہد ہونا، تو اس میں ایک اور بھی علماء نے جو اس کا بھی جو اہتمام ظاہر کیا ہے، خیال ظاہر کیا ہے کہ اس میں فرشتے جو ہے وہ گواہ بنتے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ وقت ہوتا ہے صبح کی نماز کا جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو ہے تبدیل ہوتی ہیں، یعنی رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر دن والے فرشتے آ رہے ہوں، اور نماز کے اوقات کے اندر دونوں کو جمع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ نہایت خوشی اور مسرت سے مسلمانوں کے اس اجتماع کا، نماز کا جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی ذکر جو ہے یعنی ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر جو انسانوں کا مشغول ہونا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی جو ہے مراد ہے۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 نمازیں ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافی طور پر جو ہے آپ کو رات کے ایک حصے میں یعنی مزید قرآن پڑھنے کے لیے، یعنی مزید آپ قرآن مجید کے ساتھ جاگیے، قرآن مجید کا جو ہے آپ تلاوت کیجئے رات کی نماز میں، رات کو کھڑے ہو کے سونے کے یعنی کچھ دیر سونے کے بعد اٹھ جانے کی جو نماز ہے وہ تہجد ہے۔ تو جو ہے وہ اس کا مقصد بھی یہی کہ قرآن مجید کی اس میں تلاوت کی جائے، اور جو ہے انسان اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اپنا استوار کرے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے۔ اس کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اہتمام کرنے کا۔ اور یہ نماز جو تھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ فرض قرار دی گئی، بتایا گیا کہ آپ اس کا اہتمام کیجئے، لیکن جو امت کے لیے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ بڑی فضیلت ہے اس نماز کی، بے انتہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رابطہ استوار رکھنے، اللہ تعلق باللہ کو بنانے، یہ سب سے بہتر وقت جو ہے وقت ہے۔ اب تہجد سے مراد جیسے میں نے کہا کہ اس کے لغوی معنی تو ہے سونے کے بھی ہیں، اٹھنے کے بھی ہیں، لیکن اصطلاح میں تھوڑی دیر نماز کے بعد، نماز عشاء کے بعد کچھ دیر یا کچھ زیادہ دیر جو ہے اٹھ کر، سو کر اٹھنے کے بعد نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ اور یہ اضافی طور پہ یہ کہ نماز نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عطا ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر چونکہ تہجد کی نماز پڑھی ہے، اس سے علماء کرام نے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ نماز آپ پہ فرض کی گئی ہے، اور یہاں بھی وہ بات جو اسی کی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ وعدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے مرتبے پر پہنچائے گا جہاں آپ محمود خلائق ہو کر رہیں گے، پوری دنیا اور پوری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی، ہر طرف سے آپ پہ مدح و ستائش کی بارش ہوگی، آپ ایک قابل تعریف ہستی بن کے جو ہے وہ رہیں گے۔ اور بے شک آج یعنی اس کو اس سے کنیکٹ کیجئے کہ جو حالات تھے اس وقت مکہ کے اندر، جو شدید حالات تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ستایا جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کو جو ہے اس سے جلاوطن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یا آپ کو بعد میں قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو پھر آپ کو جو ہے یہ تسلی دی گئی کہ بے شک آج آپ کی تواضع جو ہے مخالفین جو ہے وہ دشنام اور گالیوں سے کر رہے ہیں، اور آپ کو بدنام کرنے اور جھوٹا پروپیگنڈے کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے، مگر وہ وقت دور نہیں جب تمام دنیا کی تعریفوں سے گونج اٹھے گی، اور آخرت میں بھی آپ ساری مخلوق کے لیے ممدوح ہو کر اٹھیں گے، اور قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جو مقام شفاعت پر کھڑے ہو کر اپنی امت کی شفاعت کریں گے، وہ مقام و مرتبہ بھی اسی مرتبہ محمودیت کا ایک حصہ ہے جو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا وہ کل، اور فرما دیجئے، کہہ دیجئے۔ اچھا کل جو ہے یہ اس حکم میں آتا ہے کہہ دیجئے، لیکن جب یہ دعا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پہ دعا کے معنی کہ آپ دعا کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہیے، آپ دعا کیجئے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، مجھے داخل فرما، مجھے داخل کر، مدخل صدق، مدخل سچائی، مدخل جو ہے داخلہ، اور صدق سچائی، سچائی کا داخلہ، یعنی سچائی کے ساتھ مجھے داخل فرما، جہاں بھی ان داخل فرما کرنا ہے۔ اور اخرجنی، اور مجھے نکال، ٹھیک ہے، مخرج صدق، مخرج صدق جو ہے نکالنا، صدق سچائی کے ساتھ نکالنا، یعنی سچائی کے ساتھ نکال جہاں بھی مجھے۔ یہ مخرج اور مدخل یہ دونوں جو ہے مصدر ہیں، اور مصدر میمی نے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مصدر جو ہے میم سے شروع ہوتے۔ دیکھیں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اخرجا، تو اس کا مخرج، اس کا جو مصدر تو اخراج ہے، لیکن جو ہے اگر یہ مخرج میم سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو پھر جو ہے مصدر میم کہتے ہیں۔ وجعل لی، اور بنا، لی میرے لیے، اور میرے لیے بنا، من لدن کا، من سے، لدن جو ہے پاس کے لیے کہتے ہیں، کوئی چیز جو پاس ہو، یعنی یہ پلیسڈ ورب ہے، ظرف مکان ہے جو ہے، میں اپنے من لدن کا، اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، اور بنا میرے لیے اپنے پاس سے، سلطان النصیرہ، ایک سلطان جو ہے نصیرہ جو مددگار ہو، سلطان جو اقتدار، ایک اقتدار کو، کسی اقتدار، اچھا سلطانن یہ نکرہ ہے، بالکل جو ہے کامن ناؤن ہے، کسی اقتدار کو میرا مددگار بنا، اپنی طرف سے کوئی اقتدار جو ہے میرا مددگار بنا۔ تو سلطان کو ہم قرآن مجید میں بہت کئی مرتبہ پہلے پڑھا ہے، یہ اقتدار کے معنوں میں، غلبے کے معنوں میں، حکومت کے معنوں میں، زور کے معنوں میں، قوت، دلیل، حجت، یہ سارے دیکھ لیں، اگر ان کو ملائیں تو یہ ایک ہی معنی جو ہے تقریباً بنتا ہے، یعنی اقتدار اور قوت اور غلبہ۔ تو کسی غلبے کو میرا مددگار بنا، کسی اقتدار کو میرا اقتدار بنا، کسی قوت کو میرا اقتدار بنا۔ وکل، اور آپ فرما دیجئے، اب کہیے، جا الحق کو، جا جو ہے وہ آنے کو کہتے ہیں، وجا، اور آ گیا، الحق کو، حق آ گیا، اور کون سا حق آ گیا؟ یہی حق تو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعوت دے رہے تھے، یہ قرآن حق ہے، اور یہ پیغام، اور یہ اسلام، اور اسلام کا نظام جو آپ بتا رہے تھے، یہ قرآن کا نظام، قرآن کا پیغام، اور یہ خود قرآن، یہ دین یہ حق ہے۔ وزحق الباطل، اور جو ہے باطل مٹ گیا، یہ زحقہ یزحق ظہوقاً، مٹ جانا، اور باطل مٹ گیا۔ اب دیکھیں یہ جو صیغے ہیں یہ پاسٹ کے ہیں، زحقہ اور جا، یعنی ایسا ہو گیا ہے، یعنی آگے ابھی ہوا تو نہیں ہے، لیکن اتنا یہ یقینی ہے ان کا ہونا کہ ان کو ماضی کے صیغے سے بیان کیا گیا، یہ بالکل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی رہی کہ ایسا ہی ہے جیسے یہ ہو گیا ہے، آپ ان مشکل حالات میں گھبرائے نہیں۔ ان الباطل، بے شک باطل، اور باطل سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ دین باطل جس کو مٹانے کے لیے قرآن مجید آیا، جس کو مٹانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس کو مٹانے کے لیے یہ دین اسلام کی تعلیمات اور پیغام اور نظام جو ہے بتایا جا رہا ہے، اس کو یہ وہ دین باطل ہے جس کو یہ مٹانے کے لیے یہ دین حق جو ہے وہ آیا ہے۔ ان الباطل، بے شک باطل، کانا ہے، زہوقا جو ہے مٹنے والا جو ہے وہ۔ دیکھیں یہ جو پہلا زہوقا تھا، زحقا یزحق ظہوقاً، وہ زا کی پیش کے ساتھ، ظہوقاً مٹ جانا، یعنی اس کا، اور یہ جو زہوقا ہے، ان الباطل کان زہوقا، یہ زا کی زبر کے ساتھ ہے، زہوقا مٹنے والا، یہ صفت ہے، وہ جو چیز جو مٹ جائے گی، جو مٹنے والی ہے، زہوقا تو یہ مٹنے والا ہی ہے۔ کچھ آتی کی ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا،
باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں ہجرت کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اس کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے اس مقام پر جب جو ہے یہ 12واں سال تھا یا 13واں سال تھا، 12واں سال کے آخر پہ یہ آپ کو جو ہے ہجرت کی دعا جو ہے سکھائی گئی، جس کا صاف صاف مطلب تھا کہ اب ہجرت جو ہے بہت زیادہ دور نہیں ہے، اور شدید ابتلا کے زمانے میں یعنی بہت ہی جب ظلم ہو رہے تھے تو ہجرت کی یہ دعا سکھانے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں تسلی ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی حالات ابتر ہوں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی نصرت اور تائید اور مدد فرمایا کرتا ہے، اور ان اوقات کے اندر جب اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو، کسی نبی کو کسی دعا کی تعلیم دیتا ہے اور تلقین کرتا ہے تو وہ دعا دراصل جو ہے مقبول ہوتی ہے، مقبول دعا ہوتی ہے، اس کی قبولیت کا اعلان ہوتی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا بتا رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں کہ آپ یہ دعا کیجئے، تو وہ بھلا وہ دعا اس کی قبولیت جو ہے کیسے نہیں ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم ان الفاظ کے اندر جو ہے مجھ سے دعا کرو۔ تو یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کا وہ پلان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت جس طرح ہونی ہے وہی دعا اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سکھا رہے ہیں، اور اس دعا کی تلقین سے آپ کو یہ بتایا گیا ہے، یعنی آپ کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، بے شک یہ آپ کو جلا وطن کرنے کی اور قتل کرنے کی اور جان سے مارنے کی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور جو پلاننگ کر رہے ہیں اور سازش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اس شہر سے آپ کو عافیت کے ساتھ نکال لے جائے گا اور نئی جگہ جہاں پہ لے جائے گا، نئے شہر کے اندر اجنبی جگہ آپ کے لیے وہ ہوگی، لیکن آپ کا داخلہ بھی وہاں پہ جو شان کے ساتھ ہوگا۔ دونوں فرمائے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، دونوں چیزیں نکالنا اور شامل ہونا جو ہے داخل ہونا دونوں جو ہے، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں علماء نے بہت لکھا ہے، دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے دوسرے شہر میں نئی جگہ کے اوپر داخل ہونے کی جو ہے بات فرمائی ہے، تو ظاہر ہے اگر آپ کسی دوسرے شہر میں داخل ہو رہے ہوں تو یقینی طور پر آپ اپنے ایک شہر کو ایک جگہ سے نکل چکے ہیں، یعنی وہ مقام وہ تو گزر چکا ہے، تو اس کا اتنا یقین نہیں ہے اس بات کا۔ دعا کے اسلوب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس نئے دارالہجرت میں جہاں پہ آپ جائیں گے، اس دین کی سربلندی اور دیگر ادیان کے اوپر اس کا اظہار جو ہے، اس کی ڈومیننس جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد جو ہے ایک اقتدار اور غلبے اور قوت کے ساتھ فرمائیں گے، تو یہ بات شامل ہے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرے لیے اقتدار کو میرا مددگار بنا اور غلبے کو، تو یہ بات تو لکھ دی گئی ہے، پکی ہے اور یقینی ہے کہ یہ آپ کو ایک ایسا اقتدار اور غلبہ اور قوت اور اختیار جو حاصل ہوگا، اور اسلام پھر اس کے نتیجے میں غالب ہوگا اور بالادست ہوگا۔ اور دیکھیں یہ جو فرمایا سلطان النصیرہ، اس پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ضرور اس کے اوپر غور کریں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر صدیوں کی غلامی کے بعد اور پھر جو دورے یہ جو کالونیزم کا دور گزرا ہے اس کے اندر اور بہت سارے دیگر اثرات کی بنا پہ ہمیں قرآن کے حقیقی جو آپ کہہ لیں نظام ہے اور حقیقی جو معنی ہے چیزوں کے، بہت سارے بعض اوقات وہ بدل گئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی، اے الہی، اے اللہ اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا، اور آپ کو یعنی تلقین کی جا رہی ہے کہ اقتدار کو مددگار بنانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم مقصد کے لیے جس کے مبعوث کیا گیا ہے وہ محض دعوت اور لوگوں کو بلانے سے بروئے کار نہیں آ سکتا، محض لوگوں کو دعوت دیجیے بھائی دیکھیں یہ اسلام بڑی اچھی چیز ہے، اس طریقے سے وہ جو ہے بروئے کار نہیں آئے گا۔ جو نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ، اور پورے قرآن کے اندر جو نظام دیا گیا ہے وہ نظام محض نصیحت سے بروئے کار نہیں آئے گا۔ دنیا میں برائی کی قوتیں کبھی نیکی کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتی۔ دنیا کی تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام اور مسلح اور ریفارمسٹ جتنے بھی آئے ہیں، کبھی بھی
جو موجودہ نظام اور جو سٹیٹس کو ہوتا ہے کبھی اس نے الاؤ نہیں کیا کہ وہ جو ہے حق کے نظام کو اور لوگوں کے لیے جو فلاح کا نظام ہے اس کو آ کے جو اس کو ویلکم کہے اور کہے کہ ہاں یہ آ کے اس کو جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ نافذ کر دو، بلکہ انہوں نے حق کے نظام کو ہمیشہ جو ہے ٹف ٹائم دیا، باطل نے اس کو مٹانے کی کوشش کی ہے اور ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو طاغوت کے جو پیروکار ہیں ان کے مضبوط جتھے قدم قدم پر حائل ہوں گے آپ کے راستے کے اندر۔ سلاطین کی حکومتیں جو ہے نہ جانے کتنے ملک میں قائم ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکومت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دیکھیں موجودہ زمانے کے اندر یا پچھلے زمانوں کے اندر بھی اگر اقتدار کے اندر موجود لوگ جو ہوتے ہیں اگر وہ اپنی یا اقتدار کا جو کھیل ہوتا ہے اس کھیل کی نسبت سے اگر یہ پلوٹیڈ ہو گیا ہے یہ اقتدار، تو یہ کوئی ایسی مبغوض چیز نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس پہ غضب نازل کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بری چیز قرار دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ تو اقتدار کوئی بری چیز نہیں ہے، اقتدار اس مقصد کے لیے کہ وہ جو اللہ نے نظام قائم کی بھیجا ہے اس کو قائم کر دیے جائے اللہ کی سرزمین پر، اس کے لیے اقتدار مطلوب اور مقصود ہے۔ تو یہ میں اس لیے چاہتا تھا کہ یہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات جو آپ کے اس پہ واضح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کیا تھا کہ یہ پورا جو ہے فواحش اور معاصی اور سیلاب ہے اس کو روکنا اور اس کے بدلے سرزمین نظام زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو قانون عدل ہے اس کو جاری کرنا۔ تو یہ کام بغیر اقتدار کی قوت کے نہیں ہو سکتا اور دنیا میں کبھی ہوا نہیں ہے ایسا۔ علامہ اقبال نے جو فرمایا نا کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کے تلے سے، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ دیکھیں یہ بات علامہ میرے خیال میں اپنی عامی زبان کے اندر، انسانوں کی زبان کے اندر، یہ اس بات اللہ تعالیٰ نے تو اپنے جو ہے وہی کی زبان میں اس بات کو بیان کیا، انسانوں کی زبان میں شاید اقبال سے بہتر اس بات کو کسی نے بیان نہیں کیا۔ دیکھیں رشی جو ہے وہ ہندوازم کے اندر جو ان کے درویش ہوتے ہیں، جو ان کے جو پروہت ہوتے ہیں، پنڈت ہوتے ہیں، بڑے جو تپسیائیں کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اپنے پروٹیکٹر ہوتے ہیں، جو ہے نا وہ ان کی بات کی گئی ہے، اس کی جو اس نے کہا۔ لیکن اس سے مراد جو ہے کسی بھی ریلیجن کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر جو درویش ہوتے ہیں اور جو یا اسلام کی بات کریں تو ہمارے جو ولی ہیں اور خدا رسید بندے ہیں اور عارف ہیں حتیٰ کہ نبی ہیں، تو فرمایا کہ ان سے جو ہے یہ ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو برہمن کے طلب، برہمن سے مراد کون ہے؟ صاحب اقتدار، مقتدرہ، جو ہے وہ غالب قوتیں ہیں، جو سیکولر غالب قوتیں ہیں جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو راستہ نہیں دیں گی اس نظام کے لیے۔ فرمایا عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بنیاد۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر عصا نہ ہو، اور عصا سے مراد کیا ہے؟ عصا سے مراد قوت ہے، تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا بھی جو ہے کسی کام نہیں آئے گا موسیٰ علیہ السلام کو اگر ان کے ہاتھ میں عصا نہ ہوگا۔ تو دیکھیں یہ بہت ہی گہرے جو ہے اس کی معنی کی بات ہے، فلسفے کی بات ہے۔ علامہ اقبال نے تو ایک شعر کے اندر اس کو بتا دیا، لیکن اس شعر کے اندر جو ہے معانی کا ایک پورا جہان آباد ہے، لیکن اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ دارالحجرت پہنچ کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دنیا بھر کی مخالفتوں کا سامنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا اقتدار مانگا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اور نفاذ شریعت کے جو مراحل آئیں گے ان کو آسان کر دے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اقتدار کا حصول کوئی جو ہے ناجائز نہیں بلکہ عین مطلوب چیز ہے، اور اس کی جو ہے آپ اس کو بھی جان لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور جس کی تائید اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لجزو بالسلطان ما لا یجزو بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن کریم سے نہیں کرتا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیں، اس کی مثال آپ لے لیں۔ آپ دیکھیں ایک حکومت ہے اور وہ حکومت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مطلب آپ 10 سال تک لوگوں کو جو ہے وہ دروس اور جو ہے وہ کرتے رہیں اور دیتے رہیں اور سمجھاتے رہیں اور نصیحتیں کرتے رہیں،
ٹیلی ویژن سے اور باقی چینلوں سے ہر جگہ پہ آپ جو ہے دروس قائم کرتے اور ایک بات سمجھاتے رہیں، لیکن وہ بات جو ہے کیا ہوگی کہ وہ بات پہ کچھ لوگ عمل کریں گے جو نیک لوگ ہوں گے، باقی لوگ نہیں کریں گے اور جو ہے وہ امپلیمنٹ. لیکن اگر وہی بات حکومت اس کا قانون بنا دے تو اب جو ہے وہ بات پورے ملک کے اندر امپلیمنٹ ہو گئی ہے. حکومت نے بتا دیا ہے کہ یہ ریڈ سگنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ گاڑی آگے نہیں گزار سکتے، اس پہ نہیں گزر نہیں سکتے، آپ گزار کے دیکھیے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ ایک حکومت یہ ہوتی ہے قوت کی جو ہے جس حدیث پاک کے اندر ان اللہ لا یعز بسلطان ما لا یعز بالقرآن، یعنی جو حکومت اور قوت اقتدار کی جو طاقت ہے وہ اس طریقے سے برائیوں کا سدباب کر دیتی ہے، جو نصیحت نہیں کرتی، جو دعوت نہیں کرتی، جو تبلیغ نہیں کرتی. بلا شبہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دعوت تبلیغ اور لوگوں کو جو ہے بلایا نہ جائے، جو ہے نیکی کی طرف بلایا جائے، یقینی طور پر بلایا جائے گا، لیکن اس کے نفاذ کے لیے جو ہے آپ کو اقتدار کی قوت جو ہے چاہیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مانگی ہے. جو لوگ یعنی دیانتداری سے اور ہوشمندی سے اور اپنی پوری شعور سے جو ہے اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں، وہ وقت کے دھارے کو اسلام کے حق میں موڑنا بھی چاہتے ہیں، انہیں حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ وقت کی رفتار جو ہے نصیحتوں سے نہیں رکتی، وقت کا دھارا محض دعوت سے نہیں پلٹتا. کسی بھی ملک میں تبدیلی لانے کے لیے جہاں بہت سے عوامل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سب سے مؤثر عامل قوت جو ہوتی ہے وہ اقتدار ہے. مثال دیکھ لیں آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں جد و جہد کی دعوت دی ہے، محض دعوت دی، دعوت دن رات دعوت کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، چند سو لوگ مسلمان ہوئے. لیکن مدینہ منورہ میں جب اقتدار کی قوت شامل ہو گئی تو دیکھیں کہ چند سالوں کے اندر 8 سالوں کے اندر پورے کا پورا جزیرت العرب جو ہے وہ اسلام کی آغوش میں آ گیا. اور پھر اس کے بعد کی باتیں بھی جو ہے اس کے اوپر صحیح ہے. تو بظاہر آپ دیکھیں کہ بظاہر تو یہ دعائیں لگتی ہیں، لیکن دراصل یہ پیشن گوئیاں تھیں جو چند سال کے اندر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کی صورت کے اندر اور اسلام کے غلبے کی صورت کے اندر جو ہے وہ پوری ہو گئی. تو یہ بھی بتایا گیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ حق کی فتح ہو گئی، باطل کی شکست ہو گئی. یہ بات غلبہ دین کی بات اشاروں میں بھی کہی جا رہی ہے کہ آپ اس بات کا اعلان کر لیں کہ اس دعوت اور مشن کو روکنے والے اس کو نہ روک سکیں گے. یہ شمع ہدایت جو ہے اس کا نور پھیلتا ہی چلا جائے گا. اور بے شک ابھی مستقبل جو ہے وہ تاریک پردوں کے اندر ہے، ابھی مسلمانوں کے لیے حالات بڑے ناگفتبے ہیں، خراب ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے ان کی جو ہے، لیکن جو ہے دیکھنے والے نہیں دیکھ سکتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور وقت دور نہیں ہے کہ جب پورے حق پوری کی جو پورا جو ہے جلوہ افروز ہوگا، لوگ دیکھ لیں گے. یاد رکھو وہ یہ وہی حق ہے جس کو قرآن لے کر آیا ہے، اور یہ اسی باطل میں غالب آئے گا جس باطل کو مٹانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اشارہ بھی دے گیا، اور ہجرت در حقیقت رسول کی فتح کا جو ہے ایک پیش لفظ ہوتی ہے، دیباچہ ہوا کرتی ہے. اس کے بعد پھر رسول کے مخالفین جو ہے وہ لازمت مٹ جاتے ہیں اور دین حق کا بول بالا ہوا کرتا ہے. ان پیشن گوئیاں جب کی گئیں تو مشرکین مکہ نے دیگر جو ہے جو اس طرح کی پیشن گوئیاں ہوتی تھیں اس کو بھی ٹھٹھوں میں اڑایا. مگر اس بات پہ 9 برس یہ بھی گزرے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور آپ نے کعبہ میں جا کر باطل کو مٹا دیا جو 360 بتوں کی صورت میں وہاں پہ سجا رکھا تھا. فتح مکہ کے روز حدیث پاک میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں رکھے بتوں پر ضربے لگا رہے تھے، ان کو گرا رہے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید. یہ جو ہے الفاظ آپ کی زبان پہ جاری تھے. تو جو ہے یہ ایسے ہی تھا بالکل جیسے یقینی طور پر باطل مٹ گیا ہے اور حق آ گیا ہے، لیکن ابھی ہوا نہیں تھا، لیکن اس کا آنا بالکل یقینی تھا. میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ اور ہم نازل کر رہے ہیں من القرآن قرآن میں سے ما ہوا وہ چیز جو شفا ہے، وہ نازل کر رہے ہیں جو شفا، یعنی قرآن شفا ہے. اور شفا بھی مطلقاً کہی گئی ہے، کوئی شفا ایسی نہیں ہے کہا گیا ہو کہ یہ جسمانی شفا ہے یا روحانی شفا ہے یا دوسرے جو امراض کی شفا ہے. مطلقاً شفا ہے قرآن سب کے لیے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یہ رحمت ہے للمؤمنین مومنین کے لیے. ولا یزید اور یہ نہیں زیادہ کرتا، یعنی یہ قرآن
ظالمین ظالموں کے لیے نہیں اضافہ کرتا الا خسارہ مگر سوائے خسارے کے. وَإِذَا اور جب انعمنا ہم انعام کرتے ہیں یا انعام بخشتے ہیں یا نعمت بخشتے ہیں علی الانسان انسان کو، ہم انسان پر نعمت کرتے ہیں، انسان کو نعمت بخشتے ہیں، عارضا تو وہ اعراض کرتا ہے. یہ وہی لفظ اردو کا ہے، منہ پھیرنا، اعراض کرنا. وَنَعَا بِجَانِبِهِ وَنَعَا بِجَانِبِهِ یہ لفظ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور غالباً یہی آیت ہے جو ہے یہ آیت قرآن میں 2 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے، اور یہ لفظ بھی قرآن مجید میں صرف انہی 2 مقامات پہ آیا ہے. اور دور کرتا ہے اپنے پہلو کو، جانبی یہ ایک لفظ ہے. نعا دیکھو واو تو اور کے معنوں میں ہے، نعا ہے ایک لفظ دور کرنا، اور بعض عربی ساتھ جانب جو سمت ہوتی ہے، پہلو ہوتا ہے انسان کا ہی اس کے، یعنی اپنے پہلو کو دور کرتا ہے. تو اس نعا جو لفظ ہے یہ اس کا جو مادہ ہے نون حمزہ یا ہے. نعا جو ہے وہ جو ورب ہے، اور نعین جو ہے وہ مصدر ہے، دور کرنا. اور خاص طور پر تکبر سے کسی چیز کو اپنے آپ کو دور کرنا، یا وہ اس کے معنی کے اندر ہے. یعنی وَنَعَا بِجَانِبِهِ دور کرتا ہے اپنے آپ کو، اپنا پہلو یعنی ایک طرف کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے اور اپنے آپ کو دور کرتا ہے اپنے پہلو کو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ دور ہونے کا، دور بھاگنے کا ایک کنایا ہے. وَإِذَا اور جب مَسَّهُ چھوتی ہے اس کو، الشر برائی، جب اس کو برائی چھوتی ہے یا تکلیف چھوتی ہے، شر سے مراد تکلیف بھی ہے برائی بھی ہے. کانا تو وہ ہے یا ہو جاتا ہے یعوسا مایوس. یہ لفظ وہی ہے یائسا یا یائسو، یاسن اردو میں یاسن استعمال ہوتا ہے، نا امید ہونا. تو یعوسن یعنی یہ صفت مشبہ ہے، یعنی صفت ہے بہت زیادہ، وہ صفت جو پائی جائے کسی کے اندر، یعوسن بہت زیادہ نا امید، بہت نا امید ہو جاتا ہے. قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کلن ہر ایک، یعملو یہ عملہ سے ہے، عمل کرنا، ہر ایک عمل کرتا ہے. کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے. اور کیسے عمل کرتا ہے وہ بتایا گیا ہے. ان انسان کے جو اپنے اعمال سر انجام دیتا ہے وہ کن بنیادوں پہ سر انجام دیتا ہے، یہ بات قرآن مجید نے یہاں بتائی گئی ہے. علی شاکلتہ اپنے شاکلہ پر، اپنی شاکلہ پر. اچھا یہ شاکلہ کیا لفظ ہے؟ یہ شکل جو ہوتی ہے نا، شین کاف لام شکلہ، اس سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے. تو شکل کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ انسان کی جو شکل ہوتی ہے. مزید یہ تو بالکل بظاہر جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جو انسان کی مجموعی طور پر ایک پرسنالٹی ہے، انسان کی شکل ہے، انسان کی طریقے ہیں، انسان کی عادت ہے، انسان کی خصلت ہے، انسان کی طبیعت ہے، یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر مل کے جو چیز بنتی ہے، وہ جو حیت جو بنتی ہے اس کو شاکلہ ہے، وہ انسان کی شاکلہ ہے. یعنی ہر ایک انسان جو ہے عمل کرتا. دیکھیں انسان، کچھ چیزیں انسان کو ودیت کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بنایا ہے، یعنی خلقت کے حوالے سے. پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان جن کا اکتساب کرتا ہے، ایکوائر کرتا ہے. انسان بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، وہ اخلاق اچھے سیکھ لیے ہیں، اپنے آپ کو جو علم حاصل کر لیا، اپنے آپ کو امپروو کر لیا ہے. تو آپ دیکھیں پھر اس کا شاکلہ جو ہے کس چیز پہ مشتمل ہوگا، اس کا شاکلہ مشتمل ہوگا. میں اس لیے یہ لفظ کر رہا ہوں کہ قرآن کی بہت اہم اصطلاح ہے، اور اس کی جو ہے آپ کو جو سمجھ ہونی چاہیے. اور یہ آپ معنی جو ہے پڑھیں گے کسی ترجمے کے اندر، تو یہ تشریح جو ہے ان معنی کے اندر شاید آپ کو نہ ملے. یعنی اپنے مثال کے طور پر ترجمے میں آپ کو لکھا ہوگا ہر شخص اپنے طریقے کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، طریقے پہ. تو دراصل جو انسان نے جو اپنی شاکلہ، جو اپنی حیت، اپنی جو ایک پرسنالٹی جو آپ کے ڈیولپ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کیا ہے، اس کو فیکلٹی جو دی ہیں، جو اس نے اپنا اخلاق ڈیولپ کیا ہے، جو اس نے اپنا علم حاصل کیا ہے، جو اس نے چیزیں اکتساب کیا ہے، جن کو ایکوائر کیا ہے، تو وہ مجموعی طور پر ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ ایک پرسنالٹی، ایک شاکلہ، ایک شکل جو ہے وہ بنا رہی ہیں. تو وہ جو ہے اسی کے مطابق. اچھا دیکھیں ایک انسان بہت عالم، پڑھا لکھا، پی ایچ ڈی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تمام
امور کا پتہ ہے، دین کے امور کا پتہ ہے، تو وہ اس کے مطابق عمل کرے گا. ٹھیک ہے. ایک انسان ہے وہ اس کو بالکل بدو ہے، اس نے کوئی چیز سیکھی نہیں ہے، کسی سے پڑھا نہیں ہے، اسکول نہیں گیا، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، تو وہ عمل جو ہے اپنی اس پرسنالٹی اور شاکلہ کے مطابق کرے گا. یہ بات کرے گی شاکلہ کے یہ معنی ہے. شاکلہ شکل کے مادے سے فاعل کا صیغہ ہے. شکل اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے جانوروں کو باندھا جاتا ہے یا لگام دی جاتی ہے. آگے جانوروں کی جو ٹانگیں باندھ دی جائیں جس چیز سے، رسی وغیرہ سے یا کسی چیز سے، تو وہ بھی شاکلہ ہے. اور شکال جانوروں کی مہار کو بھی کہتے ہیں. تو ہر انسان چونکہ اس کی طبیعت، جذبات آتے ہیں کسی خاص رویے میں مقید ہوتی ہیں، لہذا اسے شاکلہ کہتے ہیں. فربکم، پس آپ کا رب، عالم، بہت خوب جانتا ہے، سب سے اچھا جانتا ہے، بمن، اس کو جو ہوا وہ کون، اہدا جو ہے، اہدا سب سے زیادہ ہدایت والا، سبیلا راستے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ آپ کا رب اس کو بھی جانتا ہے جو راستے کے اعتبار سے زیادہ، سب سے زیادہ ہدایت. اہدا جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے، افعل التفضیل اسے کہتے ہیں، وہ ہے. کوئی ساتھی ان کا ترجمہ پڑھ دیں آپ کو. پڑھنا چاہتا ہے؟ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو جاننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ منہ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی ہے، بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. اب اہل قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رحمت اور ظالموں کے لیے محرومی کا بتایا ہے کہ جو لوگ اس قرآن کو رہنما مان لیں گے، اس کتاب کے آئین کو مان لیں گے، تو یہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے رحمت ہے. اور ان کے تمام جو مذہبی، نفسانی، اخلاقی، تمدنی جتنے امراض ہیں، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے شفا ہے. لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے، اس کو اپنا امام نہیں مانیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے اور اس پہ مخالفت پہ جو ہے جمے رہیں گے، اس سے منہ موڑیں گے، تو پھر فرمایا کہ ان کے لیے قرآن جو خسارے اور تباہی کا باعث ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ اس ملک کی سرزمین میں ان کو پھر جگہ دینے بھی نہیں ملے گی ان کے لیے، اور اسلام کی آغوش کے سوا کوئی پناہ دکھائی نہ دے گی. انسان کا رویے کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ اصل جو ہے قریش مکہ تھے، روئے سخن جو انہی کی طرف پھیرا گیا. فرمایا کہ انسان کے عجیب حال ہے، ہم اپنے جب ان کو فضل کرتے ہیں تو بڑا کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اور جب ہم جو اس کو مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں تو دل شکستہ اور مایوس ہو جاتا ہے. دراصل جو ہے یہ بات مخالفین مشرکین مکہ ہی کی جو ہے بات کی گئی ہے کہ ہم نے انہیں بڑے فضل سے نوازا ہے، تو غرور اور تکبر میں آ کے آپ سے اس طرح اور اس طرح کہتے ہیں کہ لے آ جو عذاب لے آنا ہے، اور ہم ان کو جو ہے عذاب میں دھر لیں گے بہت جلد، تو ان کا سارا نشہ جو حرن ہو جائے گا اور وہ ناامیدی اور جاز کی تصویر بن کے رہ جائیں گے. تو میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس کا ہم ترجمہ کریں گے صرف، اب باقی جو ہے آپ اس پہ 2 سلائیڈیں اس کی تشریح کی ہوں گی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. قُلْ، آپ فرما دیجئے، الروح من ربی، الروح من امر ربی، یہ جو ہے روح ہے یہ تو میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے. اس کو جو ہے وما اوتی تم، وما اور نہیں، اوتی تم دیا گیا تم کو، اور نہیں دیا گیا تم کو، من العلم علم میں سے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، علم میں سے تھوڑا سا دیا گیا ہے. اب تمہارے اس علم کی بنیاد پر تمہیں جو چیز عطا کی گئی ہے، حواس دیے گئے ہیں، سینسز دیے گئے ہیں، ادراک کی قوت دی گئی ہے، اس سے تم روح کو نہیں جان سکتے. وَلَئِن، اور اگر شئنا چاہتے ہم، اور اگر ہم چاہتے، لنذهبن، لام زبر لا، لام تاکید ہے، ضرور، نون زبر نہ، ہم، تو ضرور ہم، ذہبہ لے جاتے، جو ہے ضرور لے جاتے. آگے نون تشدید والا ہے، یہ بھی تاکید کا اسلوب ہے. اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور لے جائیں یا لے جائیں. ذہبہ
ویسے تو جانے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن اگر با کے ساتھ آئے جیسے یہاں پہ باللذی کے سے پہلے با گیا ہے تو پھر معنی لے جانا، تو ہم ضرور لے جاتے باللذی اس کو، یعنی اس قرآن کو، اوخینا جسے ہم نے وحی کیا ہے، الیکا آپ کی طرف، تو ہم ضرور لے جائیں اس قرآن کو جسے ہم نے وحی کیا ہے، یعنی اس کو اٹھا لیں، اس کو لے جائیں۔ ثم پھر لا تجدو تو پھر نہ پاؤ تم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر آپ نہ پائیں گے، لکا اپنے لیے، پھر نہ پائیں گے آپ اپنے لیے، بھی اس کے اوپر، علینا، اللہ جو ہے کسی چیز کے مقابل کے اندر آتا ہے، ہمارے مقابل، وکیلا کوئی وکیل، کوئی مددگار، تو اس پر پھر اس صورتحال پر پھر کوئی آپ جو ہے حمایتی اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے ہمارے مقابل میں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو جو بیان فرما رہا ہے، اللہ رحمتن، یہ مگر رحمت من ربک، رحمت من ربک آپ کے رب کی طرف، مگر آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، ان بے شک، یقیناً، فضلہ اس کا فضل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، کانا ہے، علیہ کا آپ کے اوپر، کبیرہ بڑا، یعنی یہ آپ کے رب کی رحمت سے یقیناً آپ اس کا فضل ہے کہ اس کا آپ کے اوپر بہت بڑا، یعنی فضل ہے آپ کا، یہ آپ کی رب کی رحمت ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، لئن یقینی طور پر، اگر اجتماعات جمع ہو جائیں، یجتمعو جو ہے یہ اجتماع، یہ اردو میں اجتماع لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لئن جو ہے یہ لام زبر لا، اور ان کا جو ہے مرکب ہے، ان کو اکٹھا لکھا جاتا ہے تو اس طرح لکھا جاتا ہے، لام تاکید ہے، ان حرف شرطیہ ہے، اگر کہہ دیجئے یقیناً اگر جمع ہو جائیں، الانس والجن تمام انسان اور جن، الا اس بات پر، ان کے جاتو وہ لے آئیں، وہ بنا کر لے آئیں، بمثل هذا القرآن، بمثل مثال، هذا القرآن اس قرآن کی مثال، اس قرآن کے مثل کو بنا کے لے آئیں کوئی چیز، لا یاتونا نہیں لا سکیں گے، بمثلی اس کے مثل نہیں لا گے، اس کی مثال نہیں بنا کے لا سکیں گے، ولو کانا، ولو اگرچہ کے معنی میں آتا ہے ولو اور اگرچہ، کانا ہو، بعضهم ان کے بعد، لبعضن ایک دوسرے بعض کے لیے، ظہیرہ مددگار، ان کے بعض دوسرے بعض کے لیے مددگار، یعنی ایک دوسرے کے وہ مددگار بھی ہوں گے شک، وَلَقَدْ یقینی طور پر، صرفنا ہم نے پھیر کر بیان کیا، صرفا یصرف تصریفا پھیر کر بیان کرنا، کسی چیز کو تبدیل کرنا، یعنی بدل کے جو بات بتانا، وہ مقصد ہے یہاں پہ، للناس سے لوگوں کے لیے، ہم نے بدل کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے، فی حاضر القرآن اس قرآن مجید کے اندر، یہ حکمت ہے ریپیٹیشن کی قرآن مجید کے اندر تاکہ لوگ سمجھے، من کل مثل، من کل ہر ایک میں سے، مثال ہر ایک مثال سے ہم نے انہیں مثالیں بھی دی، فآبا پس ابا انکار کرنا، اکثر الناس لوگوں کی اکثر نے جو انکار ہی کیا ہے، ابا یابا ابا کسی بات کو تسلیم نہ کرنا، اور مکروہ جاننا، ناپسند کرنا کسی چیز سے، لیکن یہ لوگ پسند نہیں کرتے، اللہ کفورا کفر کے سوا ہر چیز، انہوں نے انکار کیا ہے، اچھا یہ دیکھیں یہ جو ترجمہ ہے، اللہ کفورا یعنی انہوں نے انکار کیا ہے ہر چیز کا، اللہ کفورا کفر کے سوا، یہاں پہ جو کفر ہے یہاں پہ اسم مصدر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، کفر انکار بے ایمان کے معنی کے اندر، کوئی ساتھی ان کا ترجمہ پڑھ دیں اور پھر ہم جو ہے وہ آپ اس کے جو ہے کوئی ساتھی اس کا ترجمہ پڑھ دیں۔ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو ہم سب کچھ تم سے چھین لیں، اور جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، یا پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے، یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اے انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔
ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر انکار ہی پر جمے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں یہ اس کے جو مضامین ہیں اس ان جو ہے وہ قرآن مجید نے جو چیلنج دیا ہے، یہ چیلنج قرآن مجید میں پہلے بھی آیا ہے، آگے بھی آیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کا یہ چیلنج جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا مزید جو ہے آپ کو اگلے جب سلائڈز اپلوڈ ہوں گی تو اس پہ شامل ہوگا، اور یہ چیلنج جو ہے وہ اس پہ کیا دلیلیں ہیں وہ آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور انسانی رویے کی بات کی گئی ہے۔ اس پہ بھی جو ہے یہ جو ہے ایک تھوڑی سی جو ہے یہ 2 سلائیڈیں ہیں جو آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے کہ آپ کے لیے ہوم ورک بھی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ۔ اور مزید خاص طور پر اس جو ہمارا جو قرآن کے اعجاز ہے یہ کہ دیکھیں اس کے مثل جو ہے جو کوئی چیز تم لا نہیں سکو گے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن کے اعجاز کے اوپر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک اضافی طور پر ایک ضمیمہ جو ہے اس کے اوپر شامل ہو، وہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا پھیلانا، اس کے نظام کے لیے جو ہے اس کو نافذ کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔ آمین آمین بارک اللہ فی جزاک اللہ۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔